جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ کام مجھے سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل اللہ کی رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی اس میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کرنا۔ سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی تو آدم علیہ السلام نے چھینک لی، تو تمام فرشتے اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے، اور وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا، اور یہ حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ میں لکھا ہے جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین کو آئے تو 2 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا خانہ کعبہ تعمیر کریں، اور حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا، جسے بعد میں مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، اور جسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کر پریشان ہوتے تھے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ آ کر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیں۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے سے، حسد اور نفرت میں جب قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اور اس کا نام شیس رکھنا، اور شیس کا مطلب اللہ کا عطا کیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ تو آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے تو اتفاق سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس
اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ تو جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو رکاوٹ نہ بن۔ تو آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملکہ موت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ میری زندگی کے 40 برس آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ تو بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اور آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ کے جنازہ نماز فرشتوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی اور تمام انسانوں کے لیے نزدیک اللہ کا حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ تو آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، تو کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پر ایک بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک زندہ رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی اور بیچ میں ایک قبر کھود کر تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو اونٹ پر رکھ کر حسن اور حسین کے پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن اور حسین اس جگہ پہنچے تو جہاں اونٹ رکا اس چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف آدم علیہ السلام کی قبر بنی تھی اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی تھی، اور بیچ میں ایک قبر کھدی تھی اور اس پر تحریر تھا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی ابن طالب علیہ السلام کے لیے بنائی ہے۔ تو دوستوں، آج بھی ان مقدس مزارات کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ عراق آتے ہیں اور زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملا ہوگا اور تاریخ کے اس واقعے کو آپ نے اچھے سے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔